औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज हम इसका आखिरी सबक देखेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें सबसे पहले जो सूरत हम देखते हैं वो है सूरत अल-फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहानों का। ये तारीफ़ भी है अल्लाह की, ये अल्लाह की हम्द व सना का कलमा भी है और ये एक दुआ भी है, क्योंकि हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह को अफ़ज़ल दुआ कहा गया है। खाली दुआ ही नहीं है बल्कि ये सबसे बड़ी दुआ है, अफ़ज़ल, सबसे अफ़ज़ल दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और जैसा हम जानते हैं कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुज़ार बनोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेगा। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह का पाबंद होता है तो उसकी नेमतों में ज़रूर इजाफ़ा होता है इंशाअल्लाह। तो ये अफ़ज़ल दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और एक और रवायत में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, ये सही मुस्लिम में है कि अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान अमल को भर देता है। और एक हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह इस बात को पसंद फरमाता है कि हर खाने पर और हर पीने पर बंदा अल्लाह की हम्द करे। यानी जैसे हम कुछ भी खाते और पीते हैं तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह को अपना एक तकिया कलाम ही बना लें, इतना शुक्र अदा करें, क्योंकि इतनी ही नेमतें हैं हम पर कि हम हर लम्हा शुक्र अदा करें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसी सूरत में आगे और भी दुआएं हैं। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, रहमान और रहीम जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ तेरी हम इबादत करते हैं, सिर्फ़ तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये है दुआ, हमें सीधी सच्ची राह दिखा दे। और हिदायत पाना, हिदायत के मानी होते हैं रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलाना और मंजिल पे पहुंचाना। यानी हमें सही रास्ते की रहनुमाई इस तरह से कर कि हमें उस रास्ते को दिखा भी दे, उस सही रास्ते पे चला भी दे और उसकी अच्छी मंजिल पे पहुंचा भी दे। तो ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ज़िंदगी हर लहज़ा तेरी रहनुमाई चाहिए, तेरी तरफ से अता करदा हिदायत चाहिए कि तू हमें हर मौके पर, हर लम्हे में, हर लहज़े में हमें बता, हमें रास्ता भी दिखा, हमें उस पर चला भी और अच्छी मंजिल पे पहुंचा भी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही गुमराहों का। यानी हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर ही रखना, मग़ज़ूब और ज़ालिमीन के रास्तों पर ना रखना। हम अपने इस्लाम पर पाबंदी से अमल करने वाले और उस पर शुक्रगुज़ार होने वाले बने, ना कि ये मुतासिरीन यहूद व नसारा बन जाएं। और ये इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, नबियों, सिद्दीक़ों, शुहदा और सालिहीन में से हैं। वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और इनकी रफ़ाकत बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी एक दुआ है और पूरी सूरत भी एक दुआ है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी एक दुआ है। फिर इसी तरह सूरत अल-बक़रा में कुछ आयत हम देखते हैं कि जहाँ हज के दिनों का ज़िक्र आया तो आयत नंबर 200 में बताया कि फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादों का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अब ये उन लोगों का ज़िक्र किया गया कि जो दुनिया ही के तलबगार होकर रह जाते हैं और आखिरत की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती। तो जब वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो भी वो यही कहते हैं कि अल्लाह बस दुनिया में ही हमें दे दे, नाउज़ बिल्लाह। तो यहाँ पर ये रवैया दुरुस्त किया गया, क्योंकि इंसान दुनिया में रह रहा है, उसे दुनिया की तलब और उसकी हिर्स ज़्यादा होती है और उसकी परेशानी, उसको बहुत बड़ी परेशानी महसूस होती है और वो चाहता है कि जो उसे चाहिए वो यहीं पे उसको मिल जाए। तो ये तरीका गलत है कि इंसान सिर्फ़ दुनिया मांगे। इसके बरक्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगली ही आयत में फरमाया, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी अच्छा दे
اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی آخرت میں بھی ان کو ملے گا، دنیا میں تو جو ہے وہ ملے گا ہی انشاءاللہ۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا سکھا دی گئی کہ جو رب دنیا اور آخرت کا مالک ہے اس سے صرف دنیا ہی کا کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ دنیا اور آخرت دونوں کا طلبگار بن جاؤ، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ سے مانگو۔ اور یہ بھلائیاں کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ اسلام خود حسنہ ہے، دنیا میں اسلام کی توفیق ہونا اور آخرت میں ایمان کے ساتھ اٹھنا یہ حسنہ ہے۔ اور کوئی بھی جو حلال نعمتیں ہیں ان سب کا پا لینا یہ حسنہ ہے، حرام چیزوں کا پانا حسنہ نہیں ہے کہ حرام کے نام پہ حرام پیسے سے کوئی بلڈنگز کھڑی کر لے یا حرام کما کر اس سے حرام تعلقات سے کوئی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کر لے یا حرام میں پڑھ کے کچھ کرے تو وہ زیادہ دکھے لیکن وہ حسنہ نہیں ہو سکتا۔ حسنہ کیا ہے؟ جو دنیا میں بھی ہے اور اس کا فائدہ آخرت تک جائے گا، جو بھی حسنہ دنیا میں ہے اس کا فائدہ آخرت تک جائے گا، وہی حسنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران میں لوگ ہر چکر میں الگ الگ دعا پڑھتے ہیں، ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نیکی کی توفیق مل جانا، اسلام کی توفیق مل جانا، اور اسلام محض سپارہ پڑھنے اور نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، رزق حلال کا بھی نام اسلام ہی ہے۔ اسلام ہی یہ ہمیں تمیز سکھاتا ہے کہ حرام سے بچو اور حلال اختیار کرو۔ اسی طرح رویوں میں، تعلقات میں، ہر چیز میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تو جب ہم حسنہ مانگتے ہیں نا دنیا اور آخرت کی، تو یہ ہم بہت بڑی بھلائیاں مانگتے ہیں، انہی کے ساتھ ہماری عافیت اور انہی کے ساتھ ہماری اپنی حفاظت ہے دنیا اور آخرت کی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا سے لے کر آخرت تک بھلائیوں کے درمیان ہی ہم پہنچ جائیں اور شر سے بچ جائیں، عذاب جہنم سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ ایک مکمل کمپلیٹ خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آخری دعا آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سبق میں وہ ہے سورۃ التوبہ کی آخری آیت، آخری دو آیتیں، آیت نمبر 128 and 129۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے اپنی جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت ہی گراں گزرتی ہے اور جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عظیم احسان انسانیت کے اوپر کیا ہے، اور وہ تمہارے معاملے میں تمہارے نقصان سے ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے، اور وہ چاہتے ہیں، وہ متمنی ہے اس بات کی کہ تمہارا فائدہ ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بے شک یہ دین آسان ہے۔ تو یہ دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مبعوث نہیں کیے گئے کہ لوگوں کو مشقت میں ڈال دیں اور لوگ تنگ ہوں، بلکہ یہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے اتارا گیا اور لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی تمہارا نقصان ناپسند ہے کہ کہیں تم جہنم میں نہ جا گرو، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ فائدہ ہو کہ تم ہدایت کے رستوں پہ چلتے ہوئے جنت تک جا پہنچو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات اٹھا لیں، وہ سب انسانیت کی بھلائی کی ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کے فائدے کی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے اس رحمت والے دین کی نافرمانی کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، اس سے روح گردانی کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی میں نے اسی ایک اللہ پر ہر معاملے میں بھروسہ کر لیا جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہی مجھے کافی ہے، بڑے عرش والا ہے وہ، ان کے مکر و فریب سے بھی وہی مجھے کافی ہے، اور میرے کام کی کامیابی کے لیے بھی وہی مجھے کافی ہے۔
تو یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، کلمہ ہے اور ساتھ میں دعا ہے یہ حسبی اللہ، خود ایک دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا، یعنی اس کے جو غم فکریں ہیں ان سے اللہ ہی اس کو کافی ہو جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، آیت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جتنی دعائیں ہیں ہم قرآنی دعاؤں میں سے پڑھتے ہیں تو قرآن کے ویسے بھی ہر حرف پر 10 نیکی ہیں، تو ان کو دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں تو ہم دعا کا بھی فائدہ انشاءاللہ پاتے ہیں اور ساتھ میں یہ قرآن کی آیت کو پڑھنے کا بھی ثواب پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان سب دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔